جی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک ادبی شخصیت موجود ہوں گی، اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عابد ضمیر ہاشمی صاحب، جو کہ مصنف ہیں، کالم نگار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں، اور بہت سارے ایوارڈ جو ہیں نا انہوں نے اپنے نام کیے ہیں۔ السلام علیکم عابد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہے سر؟ بہت شکریہ عابد بھائی، سب سے پہلے تو اس بات کا کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ آپ نے بہت ساری کتب لکھی ہیں، اور ان میں سے مقصد حیات جو ہے ایک بڑی معروف کتاب ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ کیسے خیال آیا؟ سب سے پہلے تو سر آپ کا شکریہ، آپ بہت کے شکریہ، پلیٹ فارم کا شکریہ کہ آپ نے اتنی مصروفیات میں سے مجھے وقت دیا اور بہت مجھے شکریہ۔ اپنے اظہار کا موقع دیا۔ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ میں جب اسکول میں پڑھتا ہوتا تھا جی اس وقت سے مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، تو میں آرٹیکل لکھتا ہوتا تھا۔ تو ایک بات سوال آپ نے پہلے بھی پوچھا کہ گاؤں کے لوگوں میں زیادہ یہ چیز ہوتی ہے، اس کی وجہ سر بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں اور مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ انہیں شروع سے ہی پتا ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ مسئلہ ہے، پڑھنے میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، یہ پریشانیاں آ رہی ہے، ان کے ذہن میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں نا، تو لکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب مسئلہ نہیں ہوتا تو لکھا نہیں جا سکتا۔ تو سر کتاب کے لیے تو میں اپنے سب قارئین کا، سب لوگوں کا، دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنا اچھا فیڈ بیک دیا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ اس میں تحقیقی مواد رکھا جائے تاکہ اسٹوڈنٹس کو، جو ریسرچر وغیرہ ہیں، ان کو کوئی چیز مل سکے، کوئی فائدہ ہو ان کو، اس لیے لکھی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک مقصد حیات، یہ فلسفہ یہ کیا ہے؟ سر دیکھیں، مقصد یار ہر انسان جو جس کے پاس بھی شعور ہے نا تھوڑا بہت، اس کو یہ سوال کبھی نہ کبھی تو ذہن میں آتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں دنیا میں، میرا کیا مقصد ہے؟ کیا صرف کھانا پینا، سونا، پیسے کمانا یہ زندگی ہے؟ تو انسان کو اپنے سے جواب ملتا ہے کہ یہ زندگی نہیں ہے، زندگی بہت ساری چیزوں کا نام ہے۔ اور یہ جو ہے نا، آپ نے بات کی کہ کھانا پینا، سونا اور پیسے کمانا، کیا صرف یہی زندگی ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ خیال وقت پر آ جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا ڈیلے ہو جاتے ہیں، اور وقت گزرنے کے بعد شاید انہیں سمجھ میں آتا ہے۔ سر سب سے بڑا فلسفہ یہی ہے نا، جن لوگوں کو سمجھ آ جائے زندگی کی، وہ شروع دن سے ہی اس پہ چڑھ جاتے ہیں ٹریک پہ۔ یار انسان کا اپنا مقصد ہے یار۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اوروں کے کام آنا، ٹھیک ہے، اور ان کی کسی لکھنے سے، الفاظ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، بلکہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی ہو، معاشرے کے لیے آسانی ہو۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا مقصد یار یہی ہوتا ہے دوسروں کو تکلیف دینا ہو، پریشان کرنا ہو، بس ڈفرینٹ ہے، مقصد ہے بڑے مختلف ہے، ہر بندے نے اپنے طور پہ لیا ہوا ہے نا سر۔ ایسے ہی۔ اچھا، اگر ایوارڈز کی بات کی جائے، ماشاءاللہ آپ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں، اور آپ کے پاس کافی سارے ایوارڈز ہیں۔ کون کون سے ایوارڈز آپ نے اپنے نام کیے، اور کشمیر کا نام آپ نے روشن کیا ہے، تو بتائیے کہ اس حوالے سے۔ سر ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ۔ تو یہ ہے کہ میں نے کوشش کیا ہمیشہ سے نا کہ میری وجہ سے کسی دوسرے کو فائدہ ہی ہو، نقصان ہو، میں جس ادارے میں ہوں، جس معاشرے میں ہوں، اس کو میری وجہ سے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ اس کے لیے کوئی اچھی ہو۔ تو سب سے پہلے سر میری کتاب پہ مجھے ملا تھا وہ ادب سماج انسانیت کا ایوارڈ ملا تھا اسلام آباد سے۔ اس کے بعد سر مجھے ملا تھا لاہور سے، 2023 میں ہم نے بکس بھیجی تھی اپنی، تو ان کی ویڈیو میں پڑھی ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 1100 بکس تھی، ان میں سے شارٹ لسٹ کیا انہوں نے۔ تو آزاد کشمیر میں 3 ہی لوگ تھے، 2 تو وہ آج کل اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں، تو میں ادھر ہی ہوں کشمیر میں۔ تو انہیں دیا تھا جی خدمت ادب گولڈ میڈل اور علامہ اقبال قومی ایوارڈ۔ تو ابھی سر 2025 میں ملا تھا الفیل ایوارڈ، ملا تھا کتاب ایوارڈ، تو وہ حاصل پور سے ملا تھا۔ تو یہ ماشاءاللہ۔ اچھا عابد بھائی، جب ہم بات کرتے ہیں نا کتابوں کی اور کتابیں لکھنے کی، بڑا ایک مشکل کام ہے، بڑی اس پہ توجہ درکار ہوتی ہے، بڑا وقت درکار ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اوبیسلی جب آپ اس کو شائع کرواتے ہیں تو آپ کو پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں تو کتابیں خریدنے والے، کتابیں پڑھنے والے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈیجیٹل جب سے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو پہلے تو یہ تھا کہ چلیں اگر آپ اس کو ڈیجیٹل فارم میں پرووائڈ کریں تو شاید اس کو لوگ ڈیجیٹل فارم میں پڑھ لیں، لیکن وہ بھی بہت کم ہو گئے ہیں جو کہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سر ایک کتاب لکھنا سب سے مشکل کام ہے، خاص کر اب تو سر یہ ہو گیا کہ آپ کی بات وہی ہے کہ ڈیجیٹل دور میں یہ ہے کہ کہیں سے آپ چیزیں لکھ کے لے آتے ہیں، لیکن سر جو اصل حقائق ہیں نا لوگوں کا پہنچائیں گے، اس پہ آپ کی تحقیق ہوگی، کوئی ریسرچ ہوگی، سر وہ کتابیں آپ کے سامنے یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی پیچھے کتابیں ہی پڑھی، تو سر جس بندے نے لکھی ہوگی نا آپ اس سے پوچھ لیں، اس کی داستان پوچھ لیں، کتنا وقت لگتا ہے، اس کو اپنی فیملی سے کٹ جانا ہوتا ہے، معاشرے سے کرنا ہے، وہ بڑا مشکل پروسیس ہے۔ پھر اس کی پروف ریڈنگ ساری چیزیں اس سے گزر کے سر پھر جب ہمارے سامنے آتا ہے وہ، تو آپ کسی سے پوچھ لیں سر، ان کی داستان یہ ہے کہ لوگ کتابیں لیتے نہیں، پہلی بات ہے، ان کے پاس الماریوں میں پڑی رہتی ہیں، کئی کئی سالوں تک پڑی رہتی ہیں، اور جا کے آپ کسی کو کتاب بتاؤ تحفہ دیں گے
وہ بھی مطلب اب نہیں اس طرح وہ حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، اور یہ بھی ان لوگوں کو شاید خیال نہیں آتا ہمیں کہ اس بندے نے کتنی محنت کی ہے، کتنا اس کا پیسہ لگا ہوگا، کتنی وقت ضائع ہوا ہے۔ ہم وہ کتاب بھی لیتے ہیں تو ایک احسان کے طور پہ نا، اور پھینک دیتے ہیں، مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی حوصلہ افزائی کریں گے تو پھر وہ مزید آگے بڑھے گا۔ اچھا، یہ بات عابد بھائی بڑی ضروری ہے کہ حوصلہ افزائی اور اس کو اپریسیشن نہ ملے تو میرے خیال میں، اور تو ظاہر ہے آپ نے اس بک سے پیسے تو نہیں کمائے ہوں گے، اپریسیشن کے لیے ہی، اور آپ نے اپنے ایک شوق سے لکھی، اور بڑی بات ہے کہ آج کل کے دور میں آپ نے اتنی محنت کی کہ جب ایک مصنف کتاب لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو بڑی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں جو کہ کتاب سے دور ہیں، انہوں نے شاید ان چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ کیا کیا مشکلات پیش آئیں آپ کو، مجھے بھی یہ بتائیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ مشکل مجھے پیش آئی کہ جو چیزیں میں نے لکھنی تھی نا، اس کا مجھے یہ پتہ کرنا تھا۔ اس وقت تو سر مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ایڈوانس تھا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ آپ نے کس ٹائم میں لکھی ہوئی کتاب؟ سر یہ 2019-20 میں اچھا، میں نے، ہاں، اس اس وقت یہ وقت اتنا اے آئی کا مطلب اتنا نہیں تھا۔ تو سر یہ ہے کہ آج تو آپ چیک کر سکتے ہیں کیا جی، چیز جی، کہاں پہ ہے، اس وقت یہ بھی مجھے نہیں پتا چلا تھا، اور میں سر اتنا ایک کوئی پراپر ریسرچ کرنی برابر پڑی۔ ریسرچ کرنی پڑی۔ اس کے بعد سر یہ مجھے نہیں پتا چل رہا تھا کہ اس کی سیٹنگ کیسے ہوتی ہے بک کی، اچھا، مطلب فرنٹ پہ میں کیا سمجھ رکھنا گیا۔ ہے۔ اور مجھے سر میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب انسان کو زندگی میں نہیں پتا ہوتا نا کسی چیز کا تو وہ ہمیشہ مار کھاتا ہے۔ ایسا ہے۔ یہ ہوا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ پبلشر الگ ہوتے ہیں، تو یہ جو پرنٹنگ پریس ہوتی ہے یہ الگ ہے، اچھا، شعبہ ہے۔ تو میں چلا گیا پرنٹنگ پریس والوں کے پاس، انہیں بھی مطلب ان کو تو کام ہے نا پرنٹنگ کرنا، ان کو میں جو چیز لکھ کے دیتا تھا وہ وہی لکھ کے دیتے تھے مجھے۔ ایون کہ میں یہ غلطی نکالتا تھا، میں کچی پین سے لائن کہتا تھا کہ یہ الفاظ اس طرح کرنے، وہ کچی پین سے لائن بھی اسی طرح واپس لگا کے بھیج دیتے۔ تو سر اس دنوں میں مطلب 3-4 بجے تک رات کو بیٹھ کے تو میں نے اس کی پروف ریڈنگ کی۔ میرے ساتھ کوئی اس طرح ہیلپ بھی کسی نے نہیں کی تھی نا کہ میں پروف ریڈنگ کر لیتا۔ تو اس طرح سر بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر جب چھپ گئی وہ ایک الگ ٹینشن ہے کہ آپ نے اب اس کو نا مارکیٹ میں کیسے لانا ہے، لوگوں لانچ تک کرنا بھی۔ ہاں بڑا ایک ایشو ہوتا ہے سر۔ تو یہ مشکلات ہوتی ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں، آپ نے بتایا پبلشر الگ ہیں، چلیں اب تو ایک آپ کے انٹرویو سے اور آپ کی باقی شفقت جو نوجوان آ رہے ہیں ان کے لیے ہیلپ آؤٹ یہ ہوگا کہ ایک تو وہ خود بھی اب ریسرچ کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ جب آپ جیسے لوگوں سے وہ ہیلپ آؤٹ لینے کے لیے آتے ہیں تو آپ ان کو پراپر گائیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ ایشو ہے کہ گائیڈنس ہمیں فراہم نہیں کی جاتی۔ جب پبلشنگ کی بات ہو رہی ہے تو اب آپ کو پیسے بھی درکار ہوئے ہوں گے، اور وہ بھی ایک سیلف، وہ ظاہر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ لیول پہ اس طرح کے جو مصنف ہیں ان کو تھوڑی سی سپورٹ حاصل ہونی چاہیے؟ سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا بہت اچھا سوال یہ ہے کہ رہنمائی، سر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا رہنمائی کا ہے۔ اگر بندہ جتنا بھی بڑا کام کر لے نا، اس کو پراپر گائیڈنس نہیں ملے گی نا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ پھرتا ہی رہے گا۔ تو دوسری بات سر یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے، اور ساتھ یہ جو ہم لوگ ہیں نا ہمیں بھی چاہیے سر، جو کوئی معاشرے میں اچھا کام کر رہا ہے، جو بک لکھ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو اس کو ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ ہمارا سر تھوڑا سا الٹ سسٹم ہے نا، مطلب کتاب کے لیے آپ کہیں گے، کسی اچھے کام کے لیے کہیں گے، اب مجھے ہی کہیں گے تو میں شاید آپ کو کہوں گا میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں۔ اور اگر کسی فضول کام کے لیے آپ کہیں گے تو سارا کچھ نکل آتا ہے۔ اس لیے سر کافی سارے لوگ جو ہے نا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ میرے کتنے جاننے والے دوست ہیں، ان کے پاس سودے پڑے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے، اب ان کے پاس مالی وسائل نہیں ہے، مالی وسائل ہیں تو ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، اس لیے سر بہت پریشانیاں ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کتاب لکھنے کی، کتاب ظاہر ہے جب آپ اتنی محنت کر رہے ہیں تو آپ کو ایک پراپر سمجھنے والا ایسا شخص بھی چاہیے جو کہ کتاب پڑھے اور آپ کی وہ جو محنت ہے اس سے فائدہ ہو اسے۔ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے اس میں کتاب پڑھنے کا رواج بہت زیادہ کم، اور اتنا کہ اب تو شاید وہ اپنے سلیبس کی کتابیں بھی شاید کم پڑھتے ہوں انفارچونیٹلی۔ تو اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ سر سب سے پہلی وجہ تو میرے نزدیک، میری اپنی رائے ہے، میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم جو کتابیں لکھتے ہیں نا سر، جو پڑھتے ہیں ان کو بھی ہم اس طرح حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ تو ظاہر بات ہے میرے سامنے یہ چیز ہوگی تو میں اگلے کو کیسے کہوں گا کہ آپ بھی کتاب لکھیں، آپ پڑھیں، آپ اس کے ساتھ کریں، تو اس طرح ہوتا ہے کہ مایوس ہو جاتا ہے بندہ۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ مطلب ان کی 10-20 کتابیں ہیں لیکن ان کی گاڑی پڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں، وہ کبھی ہارتے نہیں ہیں، وہ ہار نہیں مانتے۔ لیکن ہمیں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، ہم ایک آدھ کوشش کرتے ہیں، 2 دفعہ کریں گے تو اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ تو دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا سر آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ سوشل میڈیا باہر دوسرے ممالک میں دیکھ لیں اس کا کتنا مثبت استعمال ہے، اور ہمارا دیکھ لیں پیکیج لگے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی ترلیق، چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی گائیڈنس نہیں ہے،
اس کی وجہ سے سر کتنے مسائل ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں کو جو ہے نا ذہنی مسئلے ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں کی نظر کمزور ہو رہی ہے، کتنی پریشانیاں بن رہی ہیں۔ موبائل پہ سر کنٹرول بھی تھوڑا بہت ہونا چاہیے، آپ یوز کریں لیکن کسی حد تک کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ اس تو کو بالکل فری ہینڈ نہیں دیا جا سکتا۔ جی سر، اس کے اب یہ ہے نا کسی کے خلاف اگر کوئی پوسٹ لگی ہوئی کچھ لگی وہ تو شیئر کرنے والے آپ کو بہت مل جائیں گے، لیکن کوئی کتاب ہوگی کوئی چیز ہوگی تو اس نہیں، مجھے وہ نہیں نہیں لگتا ملیں گے کوئی آپ نظر کو ہی کوئی نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا انفارچونیٹلی، اور یہ ایک بڑا ہے ہمارے لیے۔ زوال ہے شاید ہم لوگوں کا، اور ایسے ہی اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ایسے ہی۔ اور ایک میرے خیال میں آپ جتنے بھی ماڈ ہو جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا انسان کا سب سے اچھا دوست ایک اچھی کتاب ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کو اس طرح سے نہیں لیں گے جس طرح سے کہ ایک پراپر اس کی گیس ہے، تو پھر نقصانات آگے آنے والی نسلوں کو بھگتنے پڑیں گے۔ سر اس کی ایک زندہ مثال ہمارے پاس موجود ہے نا، جن لوگوں نے آج بھی جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں نا سر، مطلب ان کو جب بھی وقت ملتا ہے وہ کتاب پڑھ لیتے ہیں، ان کی سر رائٹنگ دیکھ لیں، ان کے الفاظ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، الفاظ ان کے الفاظ میں دیکھیں، کنٹرول دیکھ لیں، تہذیب دیکھ لیں، تو جو مطلب ہماری طرح ہے سوشل میڈیا پہ سارا ان کا انحصار ہے، کتاب کا پتہ ہی نہیں، ان کے الفاظ بھی آپ دیکھ لیں سر۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی الحمدللہ میں تو اس کو ایک اچیومنٹ کہوں گا کہ آج کل کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ان سب چیزوں کو کنٹینیو کیے ہیں۔ عابد بھائی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور دو پیغامات، ایک تو ان کے لیے جو کتابیں پڑھتے نہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور ایک پیغام ان کے لیے جو ینگ لکھنے والے ہیں، وہ بے شک مصنف ہوں، شاعر ہوں، کچھ ہوں، ان کو جو مشکلات آ رہی ہیں اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انہیں ہمت ہارنی نہیں چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے؟ سر پہلی بات تو آپ نے کہا شکریہ، شکریہ آپ کا سر، آپ نے اس گرمی میں وقت دیا، بہت آپ کے شکریہ۔ ٹی وی کا شکریہ جنہیں میں اس قابل سمجھا۔ نہیں، یہ تو آپ کا بڑا فائدہ ہے۔ دوسری بات سر سب سے بڑی یہ ہے کہ جو لوگ بکس نہیں پڑھتے، میں ان سے یہ گزارش ضرور کروں گا آپ کے ٹی وی جی سے، جی، تو وہ ایک دفعہ کتابیں پڑھ کے تو دیکھ لیں، بالکل، ان کو جو چیزیں وہاں سے ملیں گی وہ پوری ہاں، زندگی ان کو سوشل اور میڈیا سے اتھینٹک چیزیں ملیں گی اتھینٹک آپ چیزیں کو، ملیں بڑی گی۔ بات یہ۔ اور سر ایسی ایسی اس میں کہانیاں، ایسی ایسی چیزیں کہ آپ کو اپنی تہذیب، اپنی روایت، اپنی ساری چیزیں بتائے گی وہ۔ ایک کتاب چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کے برعکس آپ سر پورا دن لگے رہے نا، پورے زندگی لگے رہے، نہیں، ہاں، آپ کو وہ چیزیں نہیں ملتی۔ دوسری بات سر یہ ہے کہ جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں اور ان کو آگے حوصلہ افزائی نہیں ملتی، ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے سر، بات اور طالب علم کی ہمت نہیں آنی چاہیے۔ یہ ضرور نہیں، میں نے سر ایک بک پڑھی تھی، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے کتاب کے حوالے سے، اس کی جب زندگی ہوتی ہے اس میں اس کی کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے نیکسٹ آنے والے لوگوں کے لیے اس کی کتاب کبھی نہ کبھی ہٹ ہو کبھی نہ جاتی کبھی ہے۔ کام اب بہت سارے لوگ ہیں سر، ان کی دیکھ لیں آپ، ان کی زندگی میں کتابیں نہیں تھی، مطلب نہیں لوگ پڑھتے تھے، لیکن اس کے بعد کتنے ہزاروں لوگوں نے مستفید ہوئے ہیں اس سے، اور وہ کتابیں ہی ناپید ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے سر مایوس نہیں ہونا چاہیے، اب اپنی کوشش کرنی چاہیے، نیک نیتی سے کرنی چاہیے، معاشرے کی بہتری کے لیے چاہیے، باقی رزلٹ اللہ پاک کی ہے، کوشش تو ہم کر سکتے یہ ہیں، بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ کوشش ہم پہ فرض ہے اور رزلٹ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ پہ۔ بہت بڑی تو ایوارڈ بھی اللہ تعالیٰ کی صحیح ظاہر چاہیے، ہے، تو ہاں، باقی اب انسانوں سے امید رکھیں گے تو۔ کیونکہ اتنی اچھی اگر آپ کوئی چیز لکھتے ہیں جو لوگوں کے زندگیاں بدل سکتی ہے، تو اس کا دنیا میں تو اگر آپ کو کچھ نہیں بھی بینیفٹ مل رہا، لیکن آخرت میں تو اگر اس سے 2-3 بندے بھی پڑھ کے کوئی فائدہ حاصل کر لیتے تو آپ کو آخرت میں تو اس کا فائدہ ہوگا، جی 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 سر، تو یہ بات بالکل آپ نے درست کہی ہے سر۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کہتے ہیں نا، جو آپ کے کسی کو ایک لفظ بھی کوئی آپ کی وجہ سے سیکھ لیتا ہے وہ آپ کے لیے صدقہ بالکل جاری ہے، ایسا۔ تو یہ چیز ہے سر، مطلب بے شک لوگ نہ پڑھیں، نہ آپ کو اہمیت دیں، لیکن ہاں، آپ کو لیکن یہ ہے کہ اگر 2-3 بندے بھی ایسے مل گئے کہ جنہوں نے پڑھی اور ان کی زندگیاں بدلی تو بدل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ انعام بہت بڑا انعام ہے، اور سر یہی سب سے بڑا ایوارڈ ہے، اور یہ چیز نہیں کہ دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے گا، دنیا بالکل ایسا انسان ہی کی ہے، جگہ ہے سر، دنیا تو فانی سے۔ جہاں پہ یہ تو نہیں کہ یہ کامیابی اور ہاں، ناکامی کی کوئی معیار ہے اس میں۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور مجھے ایک خوشی یہ ہوئی عابد بھائی کہ آج کے دور میں بھی یہ تھوڑا سا مشکل دور ہے، اور اس دور میں بھی اپنی ایک ایسی چیز کو آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے جو کہ دم توڑتی جا رہی ہے، اور ثقافت ہی کہوں گا میں اسے، کہ پارٹ آف ثقافت ہے نا یہ، کہ لکھنا، اور آج کل کے دور میں اس سے کوئی دنیاوی فائدہ یا مالی فائدہ نہ ہونا، لیکن پھر بھی اتنی محنت اس کو دینا، اتنا ٹائم دینا، تو یہ آپ کی بڑا ایک پازیٹیو آپ کا ایک کردار ہے معاشرے میں۔ سر بہت شکریہ۔ اس پہ آپ کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر۔ سر یہ بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے نا، مطلب جی یہ نہیں کہ آپ صحافی ہیں تو آپ کی ذمہ داری آگے معاشرہ ٹھیک کرنا، آپ نے ساری قربانیاں دینی ہیں، نہیں، ہر ایک کا فرض ہے، ہر ایک نے۔ سر اس وقت میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک مطلب مصنف ہی ہے، ہم کی اللہ پاک کے یہ تو نہیں جواب دے سکتے مجھے پتہ نہیں تھا، میں یہ کر نہیں سکا، بالکل ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے سر ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، کوشش کی ہے، آگے بھی کر رہے ہیں اپنی طرف سے،
اور آپ جیسے بھائیوں کا بہت بڑی شفقت ہے کہ آپ نے حوصلہ افزائی کی ہمیشہ. تو اس طرح سے جاری ہے سر ہمارا کام جو بھی ہے. تو انشاءاللہ باقی بھی جو ہم سے ہو سکتا کریں گے. تو ایک دفعہ آپ کا شکریہ سر, بہت آپ شکریہ. کے پلیٹ فارم کا پھر سے شکریہ. جزاک اللہ. جی, امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ نے بہت پسند کیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام کشمیر ڈائری KTV کی اسکرین پر. انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.